Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے محرم الحرام کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے محرم الحرام سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے نام اسلام سے پہلے بھی تھے کیا؟ اور کب سے یہ تاریخی اسلام کی تاریخ میں گنی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 مہینہ ہیں، یہ 12 مہینوں کے نام اسلام سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، بلکہ آپ کی مبعث سے، آپ کی بعثت سے اور آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے بھی یہ 12 مہینے تھے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے۔ اور یہ پہلے میرے دوستوں، یہ 12 قمری مہینوں کی یہی نام مستعمل ہوتے تھے۔ اسلام کی بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ پہلے مستعمل ہوتے تھے، لیکن اسلام کے بعد اس کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ البتہ دور جاہلیت میں کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ نمبر وار اس کی گنتی کیا جاتا تھا۔ جیسے سال میں جو اہم ترین واقعہ پیش آ جائے، کوئی سال میں کوئی اہم ترین واقعہ اگر پیش آتا تو اس سال کو اسی واقعہ کی طرف سے منسوب کیا جاتا تھا۔ مثال کی طور پر میرے دوستوں، جیسے عام الفیل، جسے سورۃ الفیل میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس میں وہ لوگ دور جاہلیت میں، ایام جاہلیت میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عام الفیل، یا پھر عام المولود، عام المبعث، عام البحر، بحرہ، عام البدر، عام العہد، اس طریقے سے وغیرہ کے نام سے سال کو یاد رکھا جاتا تھا۔ نمبر کے اعتبار سے اس کی گنتی کرتے تھے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
دور سلطنت میں اس کو منظم انداز سے مدینہ کی دارالحکومت مدینہ منورہ میں ایک اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر بڑے بڑے صحابۃ الاجمعین اس میں شرکت کیے تھے۔ بعض کی قول کے مطابق یہ اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کہ ابتدا کی جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ بعض کی رائے یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بعثت کی بات سے، یعنی جس سال کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئے اسی سال سے شروع کی جائے۔ اور بعض کی رائے یہ تھے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے شروع کی جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی قول کے مطابق کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجری سے شروع کی جائے، اور اس پر تمام بڑے بڑے صحابی، جو ان صحابیوں میں جو شیخ الحدیث تھے، ان صحابیوں میں جو مفتیان کرام تھے، ان صحابیوں میں جو قاری القرہ تھے، اس قسم کی صحابۃ الاجمعین اس جگہ پر موجود تھے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا، اور اتفاق ہوا اس بات کے اوپر کہ ہجری کے مہینہ سے، ہجری کی سال سے ہی اسلامی تاریخ کا آغاز کی جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک ہجری کی سال سے ہی تاریخ کا آغاز کی جائے، لیکن 12 مہینوں میں سب سے پہلے مہینہ کا جو آغاز ہے محرم سے شروع کی جائے۔ کیونکہ محرم سے کیوں شروع کی جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذی الحج کی مہینہ جو ہے یہ حج کی مہینہ ہے، اور لوگ ذی الحج کی بعد حج کر کے اپنے گھروں پر دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں، اور پھر اپنی ایک نئی دنیا کے اندر نئی دینی ایک زندگی کا آغاز شروع کر دیتے ہیں محرم سے۔ تو لہذا محرم کے مہینہ کو سب سے پہلی رکھی جائے۔ بے شک ہجرت کی سال سے ہی شروع کیا، کیونکہ ہجرت جو ہوا ربیع الاول کے اندر ہجرت کی اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے میں، اسی وجہ سے وہاں سے ہجرت گنی جاتی ہے کہ ہجری یہ ہے، فلاں ہجری، فلاں سن، فلاں ہجری، فلاں عیسوی، یہ قمری حساب سے ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت، ان کی بعثت سے پہلے بھی تھے، ان کی بعثت سے پہلے یہ معنی تھے، لیکن اس وقت میں صحیح طریقے سے گنی نہیں جاتی تھی، ایسے نمبر کے اعتبار سے گنتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابۃ الاجمعین اور خلفائے راشدین میں حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے مشورے سے یہ متفق ہوا تمام صحابۃ الاجمعین کہ اس پر اتفاق ہوا ہے۔ اب میرے دوستوں، اسلامی سال محرم سے جو حج سے لوگ جب واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کیونکہ ذی الحج کی مہینہ بالکل آخر میں لوگ حج سے واپس آتے ہیں، اب لوگوں کی ایک زندگی کا نئے رخ ہوتی ہے حج کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ پہلے 40 دن تک تو اللہ پاک پروردگار عالم حاجیوں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں،
اور اللہ ان کو ہر قسم کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ توبہ استغفار کر کے جب حج کر کے بندہ آتے ہیں، کو ماں کی پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتے ہیں بے گناہ، ایسا ہی ایک حاجی جب حج کر کر آتے ہیں اللہ کے گھر سے، بیت اللہ کے سے طواف کر کے، اور جب حج کی رکن کو مکمل کر کے آتے ہیں تو وہ ایسا ہی ایک ماں کی پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بے گناہ، ٹھیک ویسا ہی بے گناہ ہو جاتا ہے وہ حاجی، اور وہ پھر اپنے ایک دنیا کی اندر ایک دینی زندگی کا آغاز شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے محرم کا نام پہلے رکھا گیا۔